دوسری آنکھوں کے ذریعے سے علم ہوگا وہ اللہ کی عطا سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی طور پر ہے۔ تو میاں غیب شہادت چاہے غیب کا ہو چاہے ظاہر کا ہو، مخلوقات میں جو بھی جانتا ہے وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر حقیقی طور پر جانتا ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو بولو، ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو علم مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں، طاقت مانتے ہیں، دوسرے نبیوں کے لیے ولیوں کے لیے جو کمالات مانتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے مانتے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ کے دیے ہوئے مان لیے تو اب شرک کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو اب میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اگر اس بات کو مان لیا جائے سارے مسئلوں کا حل سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی کریم علیہ السلام نے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، کیا حدیث ہے ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی پیاری ہے، سوچنے کی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنن بھی ادا کرتا ہے، لیکن نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور انہوں نے تو کبھی نفلہ پڑھی ہی نہیں، یہ تو سننا بھی نہیں پڑھتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے، اور سنتیں کیا، آپ لوگ فردوں کے بعد انہوں نے دعا مانگنی بھی چھوڑ دی ہے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ پہلے تو جنازے کے بعد نہیں مانگتے تھے، اب فرض نمازیں عین فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نماز خود دعا ہے، نماز خود دعا ہے۔ تو میں کہتا ہوں سب سے افضل دعا ہے سورہ فاتحہ، حدیث میں آتا ہے سب سے افضل دعا ہے سورہ فاتحہ۔ تو جب تم نے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ لی، نماز دعا ہے، تو افضل دعا تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ختم کرو، پھر باقی بات میں کیوں کرتے ہو؟ رکوع سجود وغیرہ کیوں کرتے ہو؟ سب سے افضل دعا تو ہو گئی، وہ بس بڑا دعا نہیں پڑھا کہ سارے پانچ اٹھے، یہ افضل دعا کا منی گئی اور نماز ہے ہی دعا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے، یعنی آگے پیچھے دعائیں مانگو وہ بھی قبول ہوتی ہے، مگر فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو رات کی گھڑیوں میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت آدمی اٹھ کر تہجد پڑھے، نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، وہ دعا اللہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو بولو بھائی، فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور انہوں نے چھوڑ دی۔ کیوں؟ شیطان بڑا شیطان ہے، وہ کہتا ہے نہ دعا مانگے نہ قبول ہو اور نہ میری محنت برباد ہو، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں کسی کی دعا قبول ہو، وہ تو چاہتا ہی نہیں کسی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت لو، ذرا پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نبیوں ولیوں سے مانگنا شرک ہے، انہوں نے نبیوں ولیوں سے ہٹایا، رب نے ان کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا۔ میرے کو بھی نہ منگو گا،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نفلوں کے۔ اور یہ نفل کون پڑھتے ہیں؟ اولیاء۔ اور نفل کون پڑھتے ہیں؟ اللہ والے، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے عشق ہوتا ہے۔ رات ہوتی ہے، دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ اللہ والے اٹھ گئے اور اٹھ کر نماز پڑھی، کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ جو ان کو لگن ہے وہ ان کو سونے نہیں دے۔ پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، یہاں کثرت سے پنجابی حضرات ہیں، وہ بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دلتانو، رات پوے تے بے دلتانو، نیندر پیاری آوے، اور درد مندانو یاد سجن دی تے ستیان جگاوے۔ یہ جو درد مند اہل عشق لوگ ہوتے ہیں، ان کو محبوب کی یاد، محبوب سے جو لگن ہے وہ لگن سونے نہیں۔ اور اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سجدا وقیاما۔ اور کس کے لیے رات گزار دیتے ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے واسطے، رب کی رضا کے واسطے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، آپ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہمارے غوث اعظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 15 سال اس طرح گزارے ہیں کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک کام پر کھڑے ہو کر میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں۔ جس وقت میرا وضو ٹوٹ جاتا تھا میں فوراً تازہ وضو کر کے پھر مصروف عبادت ہو جاتا۔ تو دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ سنو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں پھر اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، محبوب سبحانی بن جاتا ہے، محبوب الہی بن جاتا ہے۔ اچھا یاد ہے جب تو اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو پھر اس کو کیا درجہ مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی
وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا بلسانہ الذی یتکلم بہ، اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کروں۔ اب ذرا غور سے سنو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اس فرمان پر سچے دل سے ایمان لے آئے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے جس بندے کو میں اپنا معبود بنا دیتا ہوں تو پھر اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ، میری طرف توجہ، اللہ کیا فرماتا ہے فَكُنْتُ، بس ہو جاتا ہوں میں سَمْعَهُ، اس کی سمع، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کی سننے والی صفت جو ہے وہ میں ہوتا ہوں۔ کیا مطلب کہ یہ کان جو ہے یہ کان اللہ بن جاتے ہیں؟ بولو، اللہ کان بن جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ ان کانوں میں گھس جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی وہ سننے کی صفت جو ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور اللہ کی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ کی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس بندے کا سننا خدا کا سننا ہو جاتا ہے، وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا کی صفت کا مظہر کرتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات پیش کروں، دیکھو بعض لوگوں پر جن کا غلبہ، جن کا اثر ہو جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا جہالت ہے، قرآن سے ثابت۔ الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ جن اور شیاطین انسان کو چھو کر مس کر کے ان کے حواس کو مخبوط کر دیتے، مخبوط الحواس بنا دیتے، پاگل کر دیتے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے پر جن کا اثر ہو جائے تو اس بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ وہ بندہ بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جن بول رہا ہے، حالانکہ وہ بندے کا، زبان بندے کی، آواز بندے کی، اور بولتا کون ہے؟ جن۔ تو کیا وہ بندہ جن بن جاتا ہے؟ جن سے انسانیت میں سے نکل کر جنوں کی جنس میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا جن انسان بن جاتا ہے؟ نہیں، بندہ ہے، جن ہے، مگر جن نے بندے پر اثر کیا تو بندے کی صفتوں کو مغلوب کر کے اپنی صفتوں کو غالب کر، پھر آنکھ بندے کی دیکھنا جن کا، کان بندے کے سننا جن کا، زبان بندے کی بولنا جن کا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جن تو اللہ کی مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن بندوں پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ کا اثر ہو جاتا ہے، پھر ان بندوں کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے مگر بولنے والا خدا ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے، ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے سب کچھ ان سے حاصل کیا، اور ان کی مسئلے کے متعلق بزرگوں کا ارشاد ہے حسب قرآن در زبان بہر۔ وہ کیا فرماتی؟ وہ اللہ کے ولی کے متعلق فرماتی کہ گفتائے اللہ کو بد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ کو بد
کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اب آگ عبداللہ کی الگ سے نکلتی ہے مگر بولنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ غوث اعظم نے جوش میں آ کر مردے کو زندہ کیا تو کیا کہا؟ تم بِإِذْنِی۔ اور بعض لوگ اس کو نہیں سمجھے، انہوں نے کہا لوگ یہ تو خدائی کا دعویٰ ہو گیا، وہ جو میرے حکم سے۔ میں کہتا ہوں تم سمجھے نہیں ہو، زبان غوث کی تھی لیکن کہنے والا اللہ۔ اللہ نے فرمایا تھا اٹھ میرے حکم سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے۔ اب ایک بات سنو، جب اللہ کے ولی کا سننا اللہ کا سننا ہو گیا تو اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ بولو، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے۔ تو جو ولی اللہ کا محبوب ہو گیا اللہ خود فرماتا ہے اس کا سننا میرا سننا، تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا سننا اللہ کا سننا اور اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو وہ ولی اللہ کی صفت کا مظہر بن کے ہر جگہ سے سننے لگ گیا۔ اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو وہ ولی اللہ کی صفت کا مظہر بن کے ہر جگہ دیکھنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر و قدیر ہے، وہ بندہ اللہ کی صفت کا مظہر بن کے قدرت والا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ قرآن میں پڑھتے ہو یا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ اتنی بڑی دور سے، 1 مہینے کے جانے کا راستہ 1 مہینے کے آنے کا راستہ، کتنا بڑا درخت تھا؟ 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا، فٹ نہیں گز، اور کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا نہیں تھا، بڑی بھاری وزنی لکڑی، اس پر منو لوہا منو چاندی منو سونا لگا ہوا تھا۔ تو تم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بولو وہ اللہ کا ولی سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ اتنے بڑے تخت کو کتنی دیر میں لایا؟ اونچی بولو، آنکھ جھپکنے سے۔ یہ کس نے فرمایا؟ کسی مولوی نے یا اللہ نے؟ اور اللہ نے ایک گزرے ہوئے واقعے کی خبر دی، اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں افراط و تفریط کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اس بندے نے کہا انا آتی کا، اے میرے ابا سلیمان میں اس تخت کو لاتا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت اس تخت کو میں آپ کے پاس لاتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا تھا اسے حدیث میں پڑھا، فلما رآہ مستقرا عنده، جو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت ان کے پاس پڑا ہوا تھا تو تخت کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں ایک بات کرتا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا اپنے وزیر سے، کوئی تو گیا تھا پہنچا تھا، اٹھایا کیسے، لایا کیسے، تو ہماری نگاہوں سے غائب بھی نہیں ہوا، ہم نے تیرا جانا آنا دیکھا ہی نہیں، تو تخت کیسے آ گیا؟ مکہ تو وہاں سے چل پڑی ہے مگر اس کی فوج تو وہاں ہے، تجھے کسی نے روکا نہیں؟ بولو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی تحقیق کوئی تفتیش کی؟ کیوں نہیں کی؟ اگر تحقیق تفتیش کرتے نا تو اس نکتہ چین دور کے لوگوں نے کہنا تھا معلوم ہوا کہ نبی کرامت کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہنا تھا اگر کرامت کی حقیقت کو جانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ ادھر پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کرامت کی حقیقت کو نہیں جانتے۔
تو آپ نے پوچھ گچھ نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ذرا میرے رب کا فضل کو دیکھو کہ جس دربار کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس دربار کے آقا کی کیا شان ہے۔ میرے رب کا فضل دیکھو، مجھے کیسے کیسے غلام بخش۔ اور دیکھو آپ نے کیا فرمایا، آگا۔ یہ آگا تو اس میں اشارہ ہے، اس کا مشارو ملے کیا ہے، تخت کا آ جانا۔ تو تخت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس تخت کا ہم چپکنے سے پہلے آ جانا کیا ہے، من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، کوئی ٹونا نہیں جس کا انکار کیا جائے، یہ رب کا فضل ہے۔ اور جو رب کے فضل کا منکر ہو جائے پھر اس کو فضل نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ معلوم ہوا کہ جن پر رب کا فضل ہو جاتا ہے وہ ایسے ایسے کمالات دکھانے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اب تم بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی پاک سارے نبیوں کے سردار ہیں یا نہیں؟ اور آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آپ کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں کے سردار، اور غوث اعظم تو حضور کی امت کے ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آنکھ جھپکنے سے اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے آئے اور قرآن میں اللہ بیان فرمائے تو ہم اس کو مانتے ہیں، تو اگر غوث اعظم بغداد میں بیٹھے بیٹھے سمندر میں ڈوبتے جہاز کو پار لگا دے تو تعجب کس بات کا ہے؟ نعرہ تکبیر، ان کا سننا رب کا سننا، ان کا تصرف کرنا رب کا تصرف کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے قدر اعلی تصرف فی الصعب والسهل والقریب والبعید، کہ وہ اللہ کا بندہ قریب اور دور، مشکل اور آسانی، ہر حالت میں ہر جگہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاؤ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ انبیاء و اولیاء کے مقامات سے ناواقف ہیں۔ لو اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ بولو سر کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب۔ میں کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، ایک حوالہ پیش کر دے لگا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، نام اس کا تبلیغی نصاب۔ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے مولوی محمد زکریا صاحب